اللہ پاک اس کے اچھے نتائج مرتب فرمائے۔ اب چند تجاویز ہیں اور انہی تجاویز سے متعلق جو علماء اکرام تجویزیں پیش کریں گے چند باتیں کہیں گے، اور اس کے بعد پھر صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ کا خطاب ہوگا جو کلیدی خطاب ہوگا۔ پہلی تجویز آ رہی ہے وہ نوجوان جن کو بے گناہ بے قصور بغیر کسی جرم کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کی حمایت میں تجویز ہے جسے ہمارے مخدوم زادے شیخ الاسلام کے لخت جگر حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہ پڑھیں گے اور اسی سلسلے میں اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں مخدوم زادہ محترم سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ آپ کی نصرت فرمائے۔ بھائی یہ اسپیکر والے کہاں ہیں؟ پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار بے قصور مسلم نوجوانوں کی رہائی سے متعلق یہ تجویز ہے جو کل مجلس منتظمہ نے منظور کی ہے۔ مشکل میرے لیے یہ ہے کہ حضرت صدر محترم تشریف رکھتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تجویز کا متن پیش کرتا ہوں۔ ملک دشمن فرقہ پرست عناصر نے بہت چالاکی سے پے در پے مختلف شہروں اور صوبوں میں بم بلاسٹ کرایا اور سارا الزام مسلمانوں کے سر ڈال دیا۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت برابر کہتی رہی کہ مسلم دہشت گردی کا عنوان فرقہ پرستوں کا تیار کردہ ہے، پس پردہ وہی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن حکومت سننے کو تیار نہیں تھی۔ میرے دوستو، ایک زمانہ ایسا آیا کہ دہشت گردی ہر طرف تھی، اور اگر اجمیر شریف کی درگاہ میں بم پھٹا تو مسلمان گرفتار کیے گئے، مکہ مسجد میں بم پھٹا جمعے کی نماز میں تو مسلمان گرفتار کیے گئے، مالی گاؤں کے قبرستان میں 15 شعبان کو بم پھٹا تو مسلمان گرفتار کیے گئے۔ ملک میں عجیب حالات تھے۔ ان حالات میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا ارشد مدنی میدان میں آئے اور انہوں نے دلی میں پریس کانفرنس کر کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو جمع کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان کا دہشت گرد مسلمان نہیں، ہندوستان کا دہشت گرد ہندوستان کا وزیر داخلہ شیوراج پاٹل ہے۔ یہ مظلوموں کو گرفتار کرتا ہے، وہ بم جو بنانے والے ہیں ان کو چھوڑتا ہے، جو بم سے مجروح ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑتا ہے، بے گناہوں کو پکڑتا ہے اور جیل میں ڈالتا ہے، اور بم بنانے والے آزاد گھوم رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسی پر بس نہیں بلکہ ملک میں جگہ جگہ جہاں بم کانڈ ہوئے اور نوجوانوں کو، بے گناہوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم سامنے آئے، ان کے مقدمات لڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 ستمبر 2001 کو گجرات میں ایک بہت بڑا مندر ہے، اکشر دھام مندر، وہاں بم دھماکہ ہوا، 7 نوجوان گرفتار ہوئے اور ان 7 کو لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دی۔ جمعیت علماء ہند سامنے آئی، گجرات ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ جمعیت نے لڑا، اس میں یہ کامیابی ملی صدر محترم کو کہ 3 آدمیوں کی پھانسی کی سزا باقی رہی اور 4 آدمیوں کو عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ ان 3 آدمیوں میں مفتی عبدالقیوم بھی تھے، سلیمان شیخ تھے اور چاند میاں تھے۔
صدر محترم اور جمعیت علماء ہند ان کے مقدمات کو لے کر سپریم کورٹ میں آئی اور سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ یہ بے گناہ ہیں، ان کی پھانسی پر اسٹے ملنا چاہیے۔ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہوا اور الحمدللہ صدر محترم کو اسٹے ملا اور آج وہ تینوں نوجوان زندہ ہیں اور باقی ہیں، اور باقی جو 4 جن کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اس میں سے ایک مولانا عبداللہ، ان کی ضمانت بھی الحمدللہ منظور ہوئی اور اس ضمانت کے بعد وہ کیس کمزور ہوا اور جمعیت مضبوط ہوئی۔ اس کے علاوہ 2000 میں ایک بم کانڈ ہوا تھا امریکن کونسلیٹ کلکتے میں، اس میں بھی 7 نوجوان گرفتار کیے گئے اور ان 7 کو لوور کورٹ میں پھانسی کی سزا دے دی۔ جمعیت علماء ہند نے اس کیس کو لڑا ویسٹ بنگال ہائی کورٹ میں اور اس میں الحمدللہ جمعیت علماء ہند اور مولانا ارشد مدنی کو یہ کامیابی ہوئی کہ 3 باعزت بری ہوئے، 2 کو عمر قید کی سزا ہوئی اور 2 کی پھانسی باقی رہی، ناصر جمیل اور فہیم آفتاب انصاری۔ جمعیت علماء اور مولانا ارشد مدنی سپریم کورٹ آئے، ایک ایک تاریخ پر 18 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، 6-7 تاریخیں لگیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں ان نوجوانوں کو اس سے ملا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے مالیگاؤں کا بم کانڈ ہوا، اس میں جمعیت علماء نے شروع سے اس مقدمے کو لڑا اور اس میں کامیابی ہوئی۔ آج تقریباً 278 مقدمات جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے۔ اگر صدر محترم لڑ رہے ہیں اور بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس جد و جہد کو مستقل چل رہی ہے۔ وہ آج کل ایک نئی بات یہ ہے کہ ایک مقدمہ، ایک بم کانڈ ہوا تھا 2007 میں، بمبئی ٹرین بم دھماکہ، اس میں 13 نوجوان گرفتار ہیں اور آپ ذرا اندازہ کیجئے صورتحال کیا ہے۔ 13 نوجوان گرفتار ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت کے وکلاء نے 3 ڈپٹی ہائی کمشنروں کو بلایا اس لیے کہ ان سے جرح کرے۔ ہمارا وکیل، جمعیت علماء ہند کا وکیل، لوور کورٹ نے منع کر دیا۔ ڈپٹی ہائی کمشنر کو اس وجہ سے بلانا چاہتی ہے جمعیت علماء ہند کہ 2008 میں انہوں نے 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا اور ان دونوں نوجوانوں نے لکھ کر اپنا بیان دیا کہ 2007 کے جو بم کانڈ ہے ٹرین کے وہ ہم نے کیے ہیں۔ پولیس نے، انتظامیہ نے انہیں ایک طرف ڈال دیا اور لوور کورٹ اس کے لیے تیار نہیں کہ ان ڈپٹی کمشنروں کو عدالت میں بلائے تاکہ ان سے جرح کی جا سکے۔ جمعیت علماء ہند مہاراشٹر ہائی کورٹ میں گئی۔ مہاراشٹر ہائی کورٹ میں مہاراشٹر گورنمنٹ جو ہے وہ جمعیت کے خلاف گئی۔ جمعیت نے مقدمہ لڑا مہاراشٹر ہائی کورٹ میں کامیابی ملی اور مہاراشٹر ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے جرح کرو۔ مہاراشٹر گورنمنٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آ گئی۔ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند اور مولانا ارشد مدنی کھڑے ہوئے اور سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑا۔ الحمدللہ مقدمہ مکمل ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے، وہ محفوظ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر آئیں گے، ان سے جرح ہوگی اور یہ 13 نوجوان بے گناہ ثابت ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پولیس جب کسی کو گرفتار کرتی ہے تو فوراً یہ جو موبائل ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے فیور میں پیش کرتی ہے۔ اس میں ہمارے وکلاء، جمعیت علماء ہند کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ ان کے موبائل تفصیلات لاؤ اور اس کو پیش کرو عدالت میں۔ عدالت اس کے لیے راضی نہیں۔ اس مسئلے میں جمعیت علماء مہاراشٹر ہائی کورٹ گئی، ہائی کورٹ سے درخواست کی، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا۔ آرڈر دینے کے بعد اب لوور کورٹ ان کو آنے کے لیے کہتی ہے، لیکن اب وہ جو
کمپنیاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 45 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا وہ دو تو ہم عدالت میں وہ ساری تفصیلات پیش کریں گے۔ جمعیت نے پولیس کو اور عدالت کو یہ بات کہی ہے کہ پولیس کی وجہ سے گڑبڑ ہے، اس وجہ سے پولیس یہ 45 لاکھ روپیہ دے اور وہ تمام تفصیلات لائے، لیکن اللہ کا یہ احسان اور اس کا کرم ہے اور صدر محترم کی مساعی جمیلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ جو ووڈا کمپنی نے تو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم تمام تفصیلات دیں گے اور ایئرٹیل نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی تمام تفصیلات دیں گے۔ تو میرے دوستو یہ آپ فری میں دیں گے، فری میں دیں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایئرٹیل نے تو آپ نے بتایا تھا بھی دیا، اچھا پرسوں آ گیا، ایئرٹیل نے بھی تمام تفصیلات دے دی۔ میرے دوستوں مختلف جگہوں پر مختلف، یہاں لکھنؤ میں کیا ہو رہا؟ لکھنؤ میں جیل میں مقدمہ چل رہا ہے، جمعیت علماء ہند کا وکیل دلی سے آتا ہے لکھنؤ اور لکھنؤ سے 40 کلومیٹر جیل میں جاتا ہے اور جیل میں جا کر ان مقدمات کی پیروی کر رہا ہے، اور شام کو جب دلی پہنچتا ہے تو صدر محترم کا فون اس کے پاس پہنچتا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا بات ہوئی، ضمانت کی درخواست کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی، سرکاری وکیل نے کیا گڑبڑ کی، جج کا کیا موڈ تھا، ساری تفصیلات روزانہ شام کو۔ اسی کے ساتھ 2007 میں بی ایس ایف کیمپ پر حملہ ہوا تھا، پکڑے کون گئے، تختہ مشق کون بن رہا ہے، مسلمان پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، ان کا مقدمہ جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے۔ وکیل آتا ہے دلی سے رامپور جیل میں اور جیل میں جا کر مقدمہ لڑتا ہے، اور ابھی ایک نیا فیصلہ صدر محترم نے فرمایا ہے۔ 2005 میں اجودھیا میں ایک حملہ ہوا تھا جس کو ان لوگوں نے نام دیا فدائین حملہ، 5 نوجوان گرفتار ہوئے تھے جس میں 4 کشمیر کے ہیں اور 1 یو پی کے ہیں۔ اس وقت سے آج تک وہ نینی جیل میں بند ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ حضرت صدر محترم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا مقدمہ بھی جمعیت علماء ہند لڑے گی، جو خرچ ہوگا جیل میں۔ حضرت صدر محترم نے ایک آواز لگائی ہے، ایک صدا دی ہے کہ ہندوستان میں دہشت گردی ہندوستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہندوستان کے لیے سب سے بڑا زہر جو ہے وہ فرقہ پرستی ہے۔ اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو ملک ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جو لوگ دہشت گردی کے علم بردار ہیں فرقہ پرستی کے، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، پس پردہ وہی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن حکومت سننے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار شہید ہیمنت کرکرے جیسے دہشت گردوں کے اصل چہرے بے نقاب کر دیے، جس کی سزا ان کو قتل کر کے دی گئی۔ اب وزیر داخلہ حکومت ہند اور مرکزی داخلہ سیکریٹری نے بیان جاری کر کے واضح کر دیا ہے کہ RSS اور بھاجپا کے لوگ ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں، یہی لوگ دہشت گردانہ کارروائیوں کی ترتیب دیتے ہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک کی خفیہ ایجنسیاں اور پولیس اہلکار بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں اور جیلوں میں بند کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب آندھرا پردیش میں مسلم نوجوانوں کو بہت دن جیلوں میں بند کر کے اور ان کی زندگیاں برباد کر کے ان کو پولیس نے چھوڑا اور 3-3 لاکھ روپے ایسا جیسے کہ منہ پر چپت مارا ہو وہاں کی انتظامیہ نے دیے، تو حضرت صدر محترم نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ ایک ماں ہیں، آپ کے سینے میں ایک ماں کا دل ہے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جن کی زندگیاں برباد کر دی پولیس نے 10-10 سال جیلوں میں بند کر کے اور ان کو مار کر کسی کام کا نہیں چھوڑا، کیا ان کی پوری زندگی 3 لاکھ روپے کے دینے سے ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں ان سب کا مداوع ہو سکتا ہے؟
اور حضرت صدر محترم نے مانگ کی تھی کہ کم از کم 25 لاکھ روپے ایک ایک آدمی کو دیے جائیں۔ میرے دوستو، جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ اجلاس عام یو پی کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے مطالبہ کرتا ہے کہ حسب وعدہ وہ بے قصور گرفتار مسلم نوجوانوں کو بلا شرط رہا کریں۔ ایک نوجوان اب تک نہیں چھوٹا ہے۔ اب آج کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانے۔ آپ کے اس اجلاس کے بعد ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا فیصلہ لیتے ہیں، وہ دیکھیے وقت بتائے گا۔ نیز یہ اجلاس اس بات پر اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے کہ تمام کوششوں، وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود آج تک کسی ایک بے قصور مسلم نوجوان کی یو پی میں رہائی عمل میں نہیں آئی۔ کیا یہ آپ کو تجویز منظور ہے؟